الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ فرقان کی آیت 68 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ سورہ کا خاتمہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے وہ اوصاف بیان کیے ہیں جو ان کو اس کے بندے بناتے ہیں۔ چنانچہ عباد الرحمن کی ترکیب استعمال فرمائی ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں۔ یہاں دین کے احکام کی کوئی فہرست بیان کرنا پیش نظر نہیں ہے۔ وہ مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوئی ہے، سورہ انعام میں بیان ہوئی ہے، سورہ معارج میں بیان ہوئی ہے، سورہ مومنون میں بیان ہوئی ہے، اور بعض جگہوں پر بھی احکام کی فہرست یا بنیادی احکام کی فہرست یا اخلاقی مطالبات کی فہرست یا اسی طریقے سے حرمت و حلتوں کی بعض چیزوں کی فہرست بیان ہو گئی ہے۔ یہاں یہ مقصود نہیں ہے، ان اوصاف کو نمایاں کرنا مقصود ہے جو خدا کے بندوں کے ہاں پیدا ہونے چاہیے، مطلوب ہے، جن سے دین جب روح بنتا ہے، دل میں اترتا ہے، انسان کے وجود کے اعماق میں اپنی جگہ بناتا ہے، تو کیا جمال اور کیا کمال پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک بندہ مومن کی سیرت کیا ہونی چاہیے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن مجید کا بڑا دل نواز مقام ہے، اور وہ لوگ جن کے پیش نظر یہ ہو، اور ہر مسلمان کے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے بنے، انہیں چاہیے کہ وہ اس مقام کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں، اپنی نمازوں میں پڑھنے کے لیے اس کو یاد کر لیں، بار بار اس پر غور کرتے رہیں۔ اس میں اسلوب بھی بہت خوبصورت ہے، الفاظ کا انتخاب بھی غیر معمولی ہے، اور جس طریقے سے ایک کے بعد دوسری بات بیان ہوئی ہے اس میں بھی بڑی لطافت ہے۔ آیت 67 تک جو چیزیں زیر بحث تھیں ان کی ہم وضاحت کر چکے ہیں۔ اس میں یہ توجہ دلائی گئی تھی کہ ان رحمان کے بندوں کی چال کیا ہوتی ہے، ان کا بات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، انہیں کسی جاہل سے الجھ نہ پڑ جائے تو وہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، ان کی زبان پر پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو کس طرح کی دعائیں جاری ہوتی ہیں، ان کا مال و متاع کے معاملے میں کیا رویہ ہوتا ہے، خرچ اخراجات میں وہ کس طرح کا اعتدال ملحوظ رکھتے ہیں، یہ سب باتیں پیچھے بیان ہو چکی ہیں۔ اب ارشاد فرمایا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ ہیں یعنی رحمان کے بندے، اور وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ سیرت کے وہ پہلو جو ہر بندہ مومن کے ہاں نمایاں ہونے چاہیے، یہاں ان کو مقدم کر دیا ہے، اور توحید جیسی چیز پر بھی مقدم کر دیا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ احکام کی فہرست بیان کرتے ہیں وہاں ہر جگہ توحید سے بات شروع ہوتی اور بالعموم اسی پر ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح جہاں اعمال بیان کرنے پیش نظر ہوتے ہیں وہاں نماز سے بات شروع ہوتی اور بالعموم نماز ہی پر ختم ہوتی ہے، لیکن یہاں سیرت کے پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے، رویوں کو نمایاں کیا ہے، انسان کی شخصیت کیا بنتی ہے وہاں سے بات شروع کی ہے، اور پھر
یہ بیان فرمایا کہ ان کے ہاں توحید کے معاملے میں بھی کوئی اذن حلال نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، یعنی نہ مدد کے لیے پکارتے، نہ عبادت کے جذبات کے ساتھ پکارتے، نہ پرستش کے احساس کے ساتھ پکارتے، نہ نظر نیاز کے لیے اس کو مرجع بناتے۔ اس طرح کا کوئی تعلق ذات باری کے سوا کسی سے نہیں رکھتے۔ یہی توحید کی حقیقت ہے۔ ہم جب توحید کو اس کے تعارف کے لحاظ سے بیان کرتے ہیں تو میں بارہا توجہ دلا چکا ہوں کہ وہ چند متعین نکات ہیں۔ اللہ کی ذات میں سے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کسی کی ذات میں سے نہیں ہے، اللہ کے ساتھ خلق میں یعنی جو کچھ اس نے بنایا ہے اس میں کوئی اس کا ساجی، کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ کائنات کا نظام بھی براہ راست چلا رہا ہے، اس میں کوئی اس کا ہاتھ بٹانے والا نہیں ہے۔ اس کے بندے ہیں، فرشتے بھی اس کے بندے ہیں، اور وہ اس کے احکام کے تحت جو کچھ وہ کہتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ اس کے سوا ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ کوئی بات اپنے طور پر نہیں کر سکتے، وہ کوئی چیز تدلل کے ساتھ منوا نہیں سکتے، وہ عاجز بندوں کی طرح تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے رہتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ تین جرائم کہیے یا بڑے گناہ کہیے، یہی اکبر الکبائر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ممنوع قرار دیا ہے، جن سے اپنے بندوں کو روکا ہے، جن کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ کسی ادنا درجے میں بھی کسی مسلمان کو، کسی بندہ مومن کو ان کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ تین ہی ہیں۔ یعنی توحید کے معاملے میں کوئی ادنا تردد بھی انسان کے نہ علم میں ہونا چاہیے نہ عمل میں ہونا چاہیے۔ توحید اور شرک کی بحث اصل میں بحث کے طور پر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی تعویل سے بھی کسی کو شریک ٹھہرانے کے کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ وہی تنہا خالق ہے، وہی معبود ہے، اسی کی بادشاہی اس دنیا پر قائم ہے، اسی کا حکم سب سے برتر ہے، اسی کی بارگاہ میں ہم کو پیش ہونا ہے، اور وہی ہر معاملے میں ہمارا ہاتھ پکڑتا، دستگیری کرتا، وہی ہمارا داتا ہے، اور وہی ہے کہ جس کے سامنے ہم کو سرنگوں رہنا چاہیے۔ اس چیز کو اپنے باطن میں راسخ کرنا چاہیے۔ یہ انسان کے علم کی بنیاد بھی بننی چاہیے، اور اس کا عمل بھی اسی کے تحت ہونا چاہیے۔ وہ اپنے علم و عمل میں ہمیشہ نگران رہے کہ کسی درجے میں کوئی شائبہ شرک در نہ آنے پائے، اور اسی طریقے سے کبھی ایسا نہ ہو کہ اس کی طرف سے کسی کی جان کو کوئی نقصان پہنچے۔ آخری درجے کی چیز انسان کی جان ہے، مال کو بھی حرمت حاصل ہے، آبرو کو بھی حرمت حاصل ہے، وہ سب بھی ممنوعات میں سے ہیں، ان سب کو بھی گناہ قرار دیا گیا ہے، وہ سب بھی بعض حالات میں جرائم بن جاتے ہیں، لیکن سب سے بڑا جرم ظاہر ہے کہ کسی کی جان لے لینا ہے۔ مال کا تو کوئی ازالہ کر لے گا، آبرو کے معاملے میں کوئی حملہ ہوگا تو چلیے کوئی معافی تلافی کی صورت ہوگی، لیکن جب کسی کی جان کے خلاف اقدام کیا تو اب تلافی کی بھی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ تو اس وجہ سے اس کو اکبر الکبائر قرار دیا ہے۔ جس طرح شرک کے معاملے میں بڑی سخت سزا ہے، جیسے کہ آگے بیان ہوگا، ایسے ہی قتل کے معاملے میں اس میں یہ جو شرائط عائد کی گئی ہیں کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہو، وہ ناحق قتل کریں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں متعین کر دی ہیں، اس کو بھی میرے آپ کے اجتہاد پر نہیں چھوڑا، متعین کر دی ہیں جن میں کسی کی جان لی جا سکتی ہے۔ چنانچہ بتا دیا ہے کہ قصاص میں کسی کی جان لی جا سکتی ہے، یعنی اس نے کسی کی جان لے لی تو اب اس کے بدلے میں قانون کے تحت کسی آدمی کو مارا جا سکتا ہے۔ اس کو بیان کیا ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ سے یہ بات لکھ رکھی ہے کہ اس دنیا میں 2 ہی صورتیں ہیں جس میں تم کسی کو قتل کر سکتے ہو، ان میں سے جیسے کہ میں نے عرض کیا، پہلی صورت یہ ہے کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ دوسروں کی جان مال آبرو کے درپے ہو جائے۔ اس کو فساد سے تعبیر کیا ہے، وہ آمادہ فساد ہو جائے۔ ظاہر ہے جب کوئی آمادہ فساد ہوگا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کے جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے جو نظم بنایا گیا ہے اس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس طرح کے لوگوں کو بھی بعض حالات میں، جیسے کہ سورہ مائدہ میں واضح کیا ہے، موت کی سزا دی جا سکتی ہے۔ ان 2 جرائم کے علاوہ کسی شخص کے خلاف کوئی اقدام اس نوعیت کا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو بھی حرمت عطا فرمائی ہے، مال کو بھی اور لوگوں کی آبرو کو بھی۔ اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور تیسرے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں جو ادارہ اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے، جس کی ضرورت انسان کی جبلت میں رکھی ہے، جس کو انسان ناگزیر طور پر قبول کرتا ہے، جس پر اس کے بقا کا انحصار ہے، وہ خاندان کا ادارہ ہے۔ ریاست کا ادارہ ہم اپنی ضرورتوں کے تحت بناتے ہیں، اور وہ بعض حالات میں بناتے ہیں، بعض حالات میں اس کو ایک قبائلی نوعیت کے نظمی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی کوئی متعین صورت بھی نہیں ہے، وہ حالات کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے۔ اگر خانہ بدوشی کی زندگی سے لے کر پھر قبائلی زندگی، پھر زرعی تمدن اور موجودہ زمانے کی جدید ریاست تک دیکھیے تو اس میں بہت کچھ تبدیلیاں، بہت کچھ تغیرات آئے ہیں، لیکن خاندان کا ادارہ وہ تو پہلے دن وجود پذیر ہو گیا، اس سے اس دنیا کی ابتدا ہوئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے جب تمہیں پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو ایک شخص سے پیدا کیا، خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اور اسی وقت اس کے ساتھ اس کا جوڑا پیدا کر دیا، اس کے زوج کو پیدا کر دیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر تمہارے لیے آگے بڑھنے کی صورت ہی یہ رکھی کہ ان دونوں کے باہمی تعلق سے ہزاروں لاکھوں لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ اس طرح گویا ابتدا ہی میں یہ ادارہ وجود میں آ گیا۔ اس ادارے کے لیے زنا ہادم ہے، یعنی یہ ادارہ قائم ہی نہیں رہ سکتا اگر ادنا درجے میں بھی زنا کو گوارا کر لیا جائے۔ اس لحاظ سے یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے، اور یہی باعث ہے کہ اس کو لوگوں کے باہمی تعلق پر نہیں چھوڑا گیا کہ وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہو جائیں گے۔ اس میں ریاست کو قانون سازی کا حق دے دیا گیا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کے لیے خود اللہ پروردگار عالم نے اپنے عقاب کو بیان کر دیا ہے کہ دنیا میں یہ سزا میری طرف سے دی جائے۔ تو اس لحاظ سے یہ تینوں جرائم، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شامل کرنا، کسی کی جان لینا اور بدکاری کا ارتکاب کرنا، یہ تینوں اکبر الکبائر کے طور پر یہاں بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے، خدا کی شریعت میں یہی تینوں سب سے بڑے گناہ ہیں جن سے بندہ مومن کو ہر حال میں بچنا چاہیے، اس لیے کہ ان کا نتیجہ آگے ہمیشہ جہنم بیان کیا گیا ہے۔ ہمیشہ کی جہنم ان کا نتیجہ ہے۔
تو اب دیکھیے اس نتیجے کو بیان کر دیا یہاں، کیونکہ سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے تو اس اندیشے سے کہ وہ بڑی چیزیں جو بہرحال ممنوعات میں سر فہرست ہیں وہ کہیں نظر انداز نہ ہو جائیں، تو ان کو بھی بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ وہ تو سیرت کی چیزیں ہیں، خوبی کے مقامات ہیں جو بیان ہوئے، اس معاملے میں یہ سمجھ لو، یہ تینوں گناہ بیان کر کے، تینوں جرائم کو بیان کر کے ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، یہ گناہ جو شخص بھی کرے گا، یعنی کسی کو قتل کر دے گا، بدکاری کرے گا، اللہ کے سوا کسی کو معبود ٹھہرائے گا، یہ گناہ جو شخص بھی کرے گا اس میں معافی کا امکان نہیں ہے، ان کا نتیجہ بھگتے گا۔ یعنی اگر ان گناہوں کے ساتھ وہ خدا کی بارگاہ میں چلا گیا، یہاں جو مہلت ملی تھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو ان کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اور نتیجہ پھر آگے بیان کیا، ان کا نتیجہ بھگتے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، بہت سے گناہوں کو پروردگار معاف فرما دے گا، درگزر فرمائے گا، یا اگر ان کی کوئی سزا ہوگی تو اس میں بتدریج کمی آتی چلی جائے گی۔ یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر بیان کیا ہے۔ ان گناہوں کے بارے میں فرمایا قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا ہی جائے گا، یعنی یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو کوئی شخص گوارا کرے، اور فرمایا کہ وہ اس میں ذلیل ہو کر ہمیشہ رہے گا۔ یہ سزا بیان کر دی ان تینوں گناہوں کی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ اکبر الکبائر ہے۔ جو سزا بیان کی گئی ہے یہ وہی سزا ہے جو استکبار کی قرآن میں بیان ہوئی ہے، جو کفر کی قرآن میں بیان ہوئی ہے، جو پیغمبروں کے مقابل میں آ کر کھڑے ہو جانے والے لوگوں کی بیان ہوئی ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد بھی ان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے، کسی کی ناحق جان لیتا ہے، یا بدکاری کو اپنا طریقہ بنا لیتا ہے، تو یہ قابل معافی چیزیں نہیں ہیں۔ قیامت میں ان کا عذاب بڑھتا جائے گا، اور ذلت کے ساتھ وہ لوگ منکروں کے ہمراہ جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو فرمایا کہ ان گناہوں سے نکلنے یا ان کی پاداش سے بچنے کی بھی کوئی راہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں، مگر یہ کہ جس نے توبہ کر لی، یعنی بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، ظاہر ہے ان سے بڑے گناہ کوئی اور نہیں ہیں، ارتکاب کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے توفیق دی، تائب ہو گیا۔ جتنی مہلت دی گئی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اس مہلت میں یہی پیش نظر ہوتا ہے کہ بندے کو موقع دیا جائے، وہ معافی مانگ لے، وہ لوٹ آئے، وہ گناہ سے اجتناب کا ارادہ کر لے، وہ ندامت محسوس کرے اور صحیح راستے پر آ جائے۔ تو ارشاد ہوا کہ الا من تابہ۔ اب دیکھیے توبہ کیا ہے، اس کی بڑی خوبصورت وضاحت کی ہے، مگر یہ کہ جس نے توبہ کر لی، اس سے پھر اندازہ کیجئے کہ یہ تقاضا نہیں کیا گیا کہ رحمان کے بندوں سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، ہو جائے اتنا بڑا بھی ہو جائے تو رحمان کے بندوں کی سیرت یہ ہے کہ وہ پھر ایسے توبہ کرتے ہیں، مگر یہ کہ جس نے توبہ کر لی، الا من تابہ وآمن، اور ایمان لایا، یعنی یہ بتایا ہے کہ جس وقت اتنے بڑے گناہ کا انسان ارتکاب کرتا ہے تو اگرچہ وہ ایمان کا اظہار کر چکا، لیکن ایمان اس وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی اس فعل کے ارتکاب کے موقع پر ایمان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے جیسے ہی اس کو ہوش آئے، وہ اس سے نکلے، تو اس کو توبہ بھی کرنی ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ ارادہ کر لینا ہے کہ نہیں، میں اب اس کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ انسان سے غلطی بار بار بھی ہو جاتی ہے، چنانچہ فرمایا ہے کہ بعضا 100 بار اگر توبہ شکستی بعضا،
توبہ کرے اور ایمان لائے، یعنی اپنے ایمان کی تجدید کرے، اس بات کا اپنے باطن میں اظہار کرے کہ میں وہی بندہ ہوں، میں بھٹک گیا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں غلط راستے پر پڑ گیا تھا، پروردگار میں اقرار کرتا ہوں کہ میں تجھے ماننے والا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ مگر یہ کہ جس نے توبہ کر لی، وہ آمنا اور ایمان لایا، وہ عملا عملا صالحا اور اچھے عمل کیے، یعنی آئندہ کے لیے یہ طے کیا کہ میں اچھے ہی اعمال ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھوں گا، اچھے عمل کیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ ہم اسے معاف کر دیں گے، اگر فی الواقع کسی بندہ مومن نے اتنے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد بھی رجوع کر لیا ہے، وہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے، تو ہم اسے معاف کر دیں گے، یہ تو ہوگا ہی، اس سے آگے بڑی بشارت ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ تو اسی طرح کے لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، یعنی صرف یہی نہیں کہ وہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اس درجے میں جس درجے میں وہ گناہ ان کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے، اللہ ان کی اس توبہ کو ان کی جگہ اسی درجے کے نیک اعمال کی صورت میں ان کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ تو فرمایا تو اسی طرح کے لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ میں نے وضاحت کی ہے، یعنی برائیاں نامہ اعمال سے محو ہو جائیں گی، یہ گناہ نامہ اعمال کا حصہ نہیں رہیں گے، ان کو ختم کر دیا جائے گا، تاکہ قیامت میں بھی یہ کسی وحشت کا باعث نہ بنے، کسی رسوائی کا باعث نہ بنے، یہ ختم ہو جائیں گے، اور ان کی جگہ نیکیاں رکھتی جائیں گی جو ان کے گناہوں کو ڈھانک لیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت ہوگی اس بندے پر جس نے حقیقت میں رجوع کر لیا۔ ارشاد ہوا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اور جو توبہ کرے اور اچھے عمل کرے اس کو مطمئن ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ پوری سرخ روئی کے ساتھ اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے، یعنی ہر طرح کی رسوائیوں سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے، دنیا میں بھی اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا پروردگار اس کو رسوا نہیں کرے گا، اس کی کوتاہیوں پر پردہ ڈال دے گا، پوری سرخ روئی کے ساتھ وہ اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے۔ اس پر حاشیہ ہے، اصل الفاظ ہے یتوب الی اللہ متابا، ان میں متابن کی تاکید تفخیم شان کے لیے ہے۔ ترجمے میں ہم نے اس مفہوم کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے، آیت میں توبہ کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بڑی بشارت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں ہر جگہ خدا کی معیت اور سرپرستی حاصل ہوگی، اس لیے کہ وہ در حقیقت اسی کی طرف لوٹ رہے ہیں، یعنی یہ بندے کا گناہوں کو چھوڑ کر ندامت کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا، یہ گویا قیامت میں بھی اس کے تقرب کی بنیاد بن جائے گا، جیسے وہ اسی دنیا میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو گیا۔ تو اس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کو ہم ادا نہیں کر سکتے کسی دوسری زبان میں، عربی زبان کی اپنی بلاغتیں ہیں، لیکن ممکن حد تک جو مدعا ان میں بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے، اس لیے کہ وہ پوری سرخروئی کے ساتھ اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ اب اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھایا، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے، لا یشهدون الزور، یعنی دنیا میں ظاہر ہے کہ حق کی سرگرمیاں بھی جاری ہیں
اور باطل کی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ باطل بھی مختلف صورتوں میں ظہور پذیر ہوتا ہے، وہ تفریحات میں ظہور پذیر ہوتا ہے، معاہدات میں ظہور پذیر ہوتا ہے، جنگ و جدال کی صورت اختیار کرتا ہے، بزم رزم کی ہزار صورتیں ہیں جو باطل سے بھی وجود پذیر ہوتی ہیں اور حق سے بھی وجود پذیر ہوتی ہیں۔ تو بندہ کہاں پایا جائے، یعنی دنیا میں کسی خلوت میں جا کے آدمی ہر وقت مراقبہ تو نہیں کر رہا ہوتا، سرگرمیوں میں شامل ہوتا ہے، تو وہ کن سرگرمیوں میں پائے جاتے ہیں یہ اس کو بیان کیا ہے۔ یعنی اگر ان کی زندگی کو دیکھو تو رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے۔ یہاں وضاحت نہیں کی اس کی یہ کہ انسان کو حق و باطل کا بنیادی شعور دے کر پیدا کیا گیا ہے، کیا چیز اخلاقی لحاظ سے حق ہے اور کیا باطل ہے، اس کو ہم سب سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے سے صرف کسی شبہ کا ازالہ کرتے ہیں، یعنی جہاں کوئی گرے ایریا ہوتا ہے ہم فیصلہ نہیں کر پاتے، جس کو رسالت مآب نے مشتبہات سے تعبیر کیا ہے، اس طرح کی صورتحال میں اللہ رہنمائی کرتے ہیں، ورنہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے اس سے ہم واقف ہیں۔ تو وہی لفظ استعمال کیا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی بیہودہ چیز پر ان کا گزر ہو جاتا ہے تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ دنیا میں ہر طرح کے حالات پیش آتے ہیں، کوئی لغویت، کوئی بیہودگی، یہ ظاہر ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں پیدا ہوگی اس سے کسی بندہ مومن کو بھی سابقہ پیش آ جاتا ہے تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، اصل میں لفظ لغو استعمال ہوا ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، یعنی بیہودگی کے لیے جو لفظ قرآن نے اختیار فرمایا وہ ہے لغو۔ اصل میں لفظ لغو استعمال ہوا ہے، اس سے مراد وہ کام ہے جنہیں دیکھتے ہی ہر سلیم الطبع آدمی یہ محسوس کرے کہ یہ شائستہ اور مہذب لوگوں کے کرنے کے کام نہیں ہیں، جیسے گالی گلوچ، ثقافت سے گری ہوئی باتیں، اخلاقی حدود سے متجاوز ٹھٹھا مخول اور لطیفہ بازی وغیرہ، یعنی اخلاقی حدود سے متجاوز لطیفہ بازی، یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو ہم سب جانتے ہیں، اس سے واقف ہیں کہ فحش گوئی کیا چیز ہوتی ہے۔ مختلف مجالس میں بیٹھ کر جب انسان دوسروں کی غیبت کرتا ہے، طعن کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس میں کیا کیا فسادات ہیں۔ اگر ان کو زیادہ تفصیل سے جاننا ہو تو ہر مسلمان کو، ہر بندہ مومن کو وقتاً فوقتاً سورہ حجرات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ چھوٹی سی سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ یہ کیا لغویات ہوتی ہیں جن کا بعض اوقات ہمیں احساس نہیں ہوتا، اس میں ایک ایک چیز کو لے کر بتایا ہے کہ کسی بندہ مومن کو کیا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بدزنی کیا چیز ہے، غیبت کیا چیز ہے، برا تجسس کیا چیز ہے، ٹھٹھا مخول کیا چیز ہے، ہر چیز کو بیان فرمایا ہے، اور یہ کہا کہ وہ ان سے بچتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی بیہودہ چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور ایسے ہیں کہ انہیں جب ان کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کی جاتی ہے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ یہ بھی قرآن مجید کے بیانات میں ایک بڑا ہی نادر اور غیر معمولی بیان ہے، یعنی کیا چیز ہے جو اس میں واضح کی گئی ہے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، اگلی نشست میں اس کی وضاحت کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔